السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد ایز یوزول آپ سے مخاطب ہوں۔ آج مجھے بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے بہت کچھ کلیم کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب اس کے الٹ کرتے ہیں تو دیکھنے والے ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر اثرات ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتے، کیونکہ اپنے ملک میں کون اپنی دہی کو کھٹا کرتا ہے، لیکن جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں آپ کا بیہیویئر وہی محلے کے لیول کی تھنکنگ ہو تو اس کے بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں جو ٹاپک آپ سے شیئر کر رہا تھا شروع سے کہ یہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا آج کل کیوں نہیں اتنے گھر آباد ہو رہے، بلکہ دن بدن مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو میں نے یہاں جب یہ اسٹڈی کیا، اور میرے پاس نیچرلی بہت سے کلائنٹ ہیں اور وہ لوگوں کے کیونکہ ہم بتا تو نہیں سکتے، بظاہر وہ آپ کو بڑے شریف، بڑے کھانے پینے والے اور بڑے عیش و آرام میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر ان کے اندر کی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں تو آپ توبہ توبہ کریں۔ اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو میں پیش کروں گا، جو ان کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے یار کسی نہ کسی سے میری بیٹی بیرون ملک جائے جی، وہاں وہ لڑکا جو ہے وہ ہمارے جاننے والا ہے، شادی ہو جائے گی اور یہ خوش و خرم رہے گی، اور یہاں آ کر کیا حال ہوتا ہے۔ میں بہت رونا روتا رہا ہوں مردوں کا، لیکن یہاں کی آ کر جو آپ کی خواتین جو دھندا یہاں کرتی ہیں، جس طریقے سے ذلیل و خوار ہوتی ہیں اور ساتھ اپنے خاوند کو اور بچوں کو بھی کرتی ہیں، تو یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے کہ آپ اپنے بیٹیوں کو صرف یہ کہ پڑھا لکھا کر میٹرک کلا لیا یا بی اے کر لیا، لیکن اس کو اگر کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں دی، یا وہ صرف گھریلو خاتون ہے اور ان کو یہ چاہ ہے کہ ہم ایک دوسرے ملک میں جا کر ہمیں ترقی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہو گیا، تو یہ خیال جو ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جس کو پریکٹیکل چیزیں آ کر آمنے سامنے ہوتی ہیں تو پھر وہاں حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، تو ان کی پرسنالٹی کے وہ حصے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر ایک کے گھر ماں بہن دی آتی ہے، تو اس کو سمجھتے ہوئے آپ کو ذرا غور سے یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی بھی بیرون ملک اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بجائے وہاں دیکھنے کے لیے کہ لڑکا کیا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میری لڑکی کی کیا ٹریننگ ہے، کیا اس کو کسی قسم کی آپ نے ٹرین کر کے بھیجیں اگر یہاں وہ باعزت اور ایک اتھینٹک طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ خود ہی یہ جو بہتی گنگا میں وہ بھی بہہ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اسی میں چلی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو لاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرد اس کو لے کر آتا ہے، اس کو جو طرح طرح کی باتیں سننے پڑتی ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو شرم و حیا سے اپنا وقت گزارتا ہے اور کس طریقے سے وہ کورٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ وہاں پاکستان میں انڈیا میں بیٹھ کر تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری یہ آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے تو اس کو کوئی ٹیچنگ کا سرٹیفکیٹ ہو، یا اس کو نرسنگ آتی ہو، یا کوکنگ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو، یا وہ اس کو کوئی اور آئی ٹی کا کوئی ہوتے ہیں پروگرام یا کورسز کر کے یا اس قسم کے کر کے بھیجے کہ وہ یہاں کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم وہ ایک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر باعزت طریقے سے آگے کی طرف چلے۔ لیکن اس سے بڑی بات جو ہے جس پر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، آپ اس کو جب بھیج دیتے ہیں تو آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چلاک ہے جی، بڑی باتیں کرتی ہے، بتونی ہے جی، یہ ہے جی، بڑی سیانی ہے جی، منٹ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس منٹ میں جو ہوتا ہے تو اس سے جو انٹرنیٹ پر جو کیسز آئے ہیں وہ میں آپ سے پہلے وہ ذکر خیر کر دوں کہ یہاں سے وہ انٹرنیٹ پر مخصوص قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ جرائم کرتے ہیں یا وہ ڈرگز یا اس قسم کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، تو ان کا کام ہوتا ہے کہ اچھے خاندان کو شو دکھا کر تو اس کا لے کر آ جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی تھوڑا بہت پتہ کر کے کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو بھیڑ چال ہمارے پاورٹی کی وجہ سے مڈل کلاس کے جو لڑکیاں ہیں جو کالجوں میں آئیں، ان کے انٹرنیٹ کی وجہ سے یہاں میں نے 3-4 ایسے بھیانک قسم کے کیس دیکھے کہ میری شرمندگی ہوئی کہ یہ وہاں گئے ہیں، اس کا بات چیت ہوئی کہ انہوں نے بھیج دیا، اب وہ وہاں سے بھیج دیا، ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں، وہ خوش ہیں کہ جی یہ انڈیا لندن جا رہے ہیں یا میں سے
مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں یا امریکہ میں جا رہے ہیں، لیکن آگے جا کے جو دھندا کھلتا ہے یہ کہ جب وہ لے کر آتے ہیں یہاں پر تو ان کا اپنا اسٹیٹس اس قسم کا ہوتا ہے، تو ان لڑکیوں کو جاب کے لیے وہ بارز میں ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں جہاں پر اس قسم کا بزنس ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد تو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکیاں ہمیں بتاتے ہیں کہ سر ہم کیا کریں، ہمیں کوئی راستہ کوئی نظر نہیں آتا، پیچھے ہم جا نہیں سکتے، ہماری غربت اس طریقے سے ہے، یہاں ہمارے حالات یہ ہے کہ ہر ہر یعنی کہ نائٹ میں ایک نیا گاہک ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر اپنے ہی ملک کے لوگ ہوتے ہیں، تو دل پہ لانے کے لیے وقت کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ہم جس شرمندگی سے جس طریقے سے کر رہے ہیں کہ میں یہاں نہ خودکشی کر سکتی ہوں، میں کوئی اور کام کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ کی بےزتی ہوگی، ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی کامیاب کامران چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے لوگوں کے کیسے آئے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر معمولی کام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ یہاں کر ان کو سختی کرتے ہیں، اور اگر وہ مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اس طریقے سے رکھیں جس سے پردہ ہے، دس ہے دیٹ ہے، لیکن یہاں کی جو ہوا ہے اتنی تیز اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں یہ فلاں حاجی صاحب کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی یہ بیٹی ہے، یہ فلاں شاہ صاحب کا ہے، یہ گھرانے سے ہے، یا یہ فلان یہ لینڈ لارڈ کی دھی ہے جو یہاں آئی ہوئی ہے۔ ہوتا ہی ہے یہاں آنے کے بعد وہ کچھ دیر تو چلتی ہے، لیکن یہاں جو ہے ویسٹ میں وہاں عورت کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو رائٹس ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں تو شروع میں تو دبکی رہتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہیں کی پاکستانی انڈین لڑکیاں ان کو ورلاتی ہیں، ہمارے رائٹس ہیں، ہم نے خامد کو یوں قابو میں کیا، تم یوں کر سکتے ہو، جس کرتے ہو، تو اچھا بنا چلتا ہوا گھرانہ وہاں تباہی کی طرف یوں جاتا ہے کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں جی میں تو یوں کروں گی، میں جاب پر جاؤں گی، وہ خامد کہتا ہے میں کما رہا ہوں تمہیں کیا ہے کہ نہیں نہیں میں اندر گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئی ہوں، جو 2 بچے ہو گئے تھے اس کے بعد کہتے کہ میں بچوں کو بھی میں نہیں افورڈ کر سکتی، ساری جو بچوں والی وہ بھی جاب کر رہے، تو وہ بھی اس طرف چل نکلتی۔ اب ہوتا یہ ہے اس کی وجہ سے کلیش ہونا شروع ہو جاتا ہے، کلیش ہونے کے بعد وہ مر چاہتا ہے کہ میں ایسٹرن تھریڈ پر چلوں، وہ ویسٹرنائز ہو چکی ہوتی ہے، ریزلٹنٹلی وہ اس کو سیدھی وہی سہیلیاں اس کو فیملی کورٹ میں فری وہاں سے ان کو مل جاتا ہے لیگل ہیلپ، ڈائیورس کر دیتی ہیں، اور ڈائیورس کے لیے پیپر کر دے، ڈائیورس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کا تو وقتی طور پر سٹیٹس سب کچھ بن گیا، لیکن اس بیچارے مرد کا بٹھا گل ہو جاتا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ ان کا اس کو خرچہ دینا پڑتا ہے، لہٰذا اس صورت میں چند ایک سمارٹ لوگ ادھر کینیڈا کے ادھر سے تھے، میرے اپنے جاننے والے ہیں بہت سے لوگ، وہ اس کو بیوی کو بچوں کو لے کر پاکستان چلے گئے کہ آپ وہاں پر رہیے، ہم آپ کو خرچہ ورچہ سب کچھ دیں گے تو یو ول انجوائے اے گڈ لائف۔ اس نے کیا کیا کہ میں نہیں یہاں رہنا چاہتی، کیونکہ اس کو وہاں پہلے لنک اپ کر کے جاتی ہے، جب وہ چلا گیا واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد چلا کہ وہ بائی ایئر خود آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے آ کے سیدھا کورٹ میں اس کے اوپر مقدمہ کر دیا، اور وہاں اس کا اچھا خاصا جاب تھا، آئی ٹی میں بڑا اچھا خاصا نام تھا، وہاں بدنام ہو رہا ہے، ہر کا لاش ہو رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پھر وہاں آ کر کہتے ہیں یار یہ پاکستانی ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کی تھنکنگ ہی ایسی ہوتی ہے، یہ پیچھے سے چاہے کچھ بھی ہو، یہ ان کی جو ہوتی ہے مینٹیلٹی وہ محلوں والی ہوتی ہے، حالانکہ کھاتے پیتے ایک سونا زرگر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہاں وہ اس کا برا حال ہو گیا، یہ یہاں تک نہیں بات ہوتی، یہ پھر مسجدوں میں ان لوگوں کے گیٹ ٹوگیدر جو ہوتی ہے تو بجائے یہ کوئی اچھے نیکی کے کام کرنے کے وہاں پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے۔ انڈین پاکستانی اس معاملے میں مشہور ہیں، وہ کچھ جو تو ہیں پروفیشنل، ان کی تو بڑی شان ہوتی ہے، وہ تو علیحدہ رہتے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹس ہی ہوتا ہے، لیکن جس وقت مسجد میں جاتے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے تو یہاں تو دھڑے بازیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہی جو اللہ کا نام لینے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی پالیٹکس نہیں جاتی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میں کوئی پارسا کو نیک آدمی نہیں ہوں، میں اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے لازمی ہے کہ جو کچھ بھی وہاں سے جس کو بھیجیں پلیز پڑھانے کے علاوہ میرا اصل مقصد ہوتا ہے پرسنالٹی کی میچورٹی ہونی چاہیے، خود اعتمادی، کانفیڈنس، اور اس کے اندر ایک گہراؤ ہو اور ٹھہراؤ ہو شخصیت میں، صرف فیشن یا ایکشن سے کام نہیں بنتا، کیونکہ جب پریکٹیکلی آپ کسی چیز کو فیس کرتے ہیں تو ریئلٹی پرنسپل پر آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز میں نے فردر اسٹڈی کیا، جو کئی ایک کیسز ہوئے ان میں مس میچنگ بہت سی تھی، پیسہ ہے تو انہوں نے جناب دوسری شادی تو نہیں کر سکتے،
وہ پہلے کی ڈیتھ ہونے کے بعد اتنی ایج ہو گئی ہے تو ینگ بیاہ سے لڑکی لے آئی ہیں. اب یہ آپ بتائیں کہ ان کی جب میچنگ نہ ہو، صرف وہ آدمی پاکستان میں تو لینڈ لارڈ لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سلسلہ اور ہوتا ہے. یہاں ہوا بہت ہوتی ہے، گرد پہ لنکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہی جو صاحب لے کر آ رہے تھے اب رو پیٹ رہے ہیں کہ سر اس سے بہتر تھا میں یہ شادی نہ کرتی، یہ بڑی شریف فلانے حاجی صاحب کی فلانی کی دی ہے، ہم ان کے خاندان کو جانتے ہیں. یہاں آ کر اس کو ایسی ہوا لگی ہے کہ نہ مجھے سمجھتی ہے نہ کچھ سمجھتی ہے، باپ اپنی میں لیے پھرتے ہے. اب ایسے ایسے فیشن کرتی ہے، اس قسم کے مجلس میں جا کے بیٹھتی ہے. وہ لوگ میرے جاننے والے ہیں، میں بزنس مین ہوں، میں کہیں منہ دکھانے قابل نہیں ہوتا جب یہ جا کر وہ منہ پھٹ طریقے سے ایسی باتیں کرتے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بچے پیدا کر لینا کام نہیں ہے. بے شک تھوڑے بچے ہوں لیکن اس کو ٹریننگ دی جائے، اس کے اندر پرسنالٹی میچورٹی ہو، سیلف ایکچولائزیشن ہو، ان کے اندر انسائٹ ہو، ان کو اچھے برے بھلے کی تمیز کا پتہ ہو، اور علاوہ ازیں ان میں ٹالرنس کا مادہ ہو. یہاں مصیبت یہ ہے کہ اس کلچر میں ٹالرنس ہے نہیں. یہاں ذرا کچھ بات ہو تو آئی میں سے ڈائیورسز پر چلے جاتے ہیں. وہ تو لوگ افورڈ کر لیتے ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، لیگلی وہ چیزوں کو ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ اگر ایک پارٹی بہت کمزور ہے اور دوسری بہت مضبوط ہے، اور کمزور پارٹی کسی اس قسم کے جو فراڈ یہ اور اس قسم کے نمبر 2 قسم کے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل جائے تو اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ شریف لوگ جو اس قسم میں چلے جاتے ہیں وہ پیچھے اپنے خاندان کو بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سب ہم پر حاش حاش کریں گے، وہاں پر بھی کہانیاں بنائیں گے، یہاں پر بھی چھپاتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈرگز لینے شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی کہ ٹینشن ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات نہیں کر رہے. پھر یار دوست لے کر آتے ہیں کہ سر جی ان کو کچھ سمجھائیں، کچھ کس کا کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا، میں کہتا ہوں میں اس کی تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس کو جو ڈیمیج کرنے والی خاتون ہے وہ اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہونے کے باوجود ہی وہاں ٹھیک نہیں ہو سکے گا. تو پھر جی کیا کیا جائے؟ پھر میں کہا یہ شوڈ ہیو اے ڈیسیژن کہ اگر وہ یہ اتنا بڑا جوا کھیلا ہے اپنے چسکے کے لیے تو ناؤ ہی ہیز ٹو پے دا پرائز. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہے جی کہ بچے وغیرہ ہو جائیں تو کہیں اور مسئلہ نہ بڑھ جائے، اور اس کی میاں سے اب بنتی نہیں. وہ اس قسم کے کلب جو اس قسم کے لوگوں کے پاس اٹھتی بیٹھتی ہے جو کہ غلط قسم کے ہیں. تو میں نے کہا یہ نو اٹ از یور ڈیسیژن what to do and what to not do. And ultimately he said that ٹھیک ہے جی میرا جو نقصان ہوتا ہے ہونے دے، لیکن میں اس اذیت سے بچ جاؤں، کم از کم میں نے مرنا ہے، میں آرام اور سکون سے مر جاؤں. مجھے کم از کم ایک کلک جو ہر وقت کا ہے میری انسلٹ ہے کہ ہر قسم کے مردوں سے اٹھتی بیٹھتی ہے، ہر وقت فون اس کا آن رہتا ہے، میرے کمرے میں رہتی نہیں، علیحدہ کمرے میں رہتی ہے، مجھے ٹائم پر نہ کھانا نہ کچھ چیز بھی نہیں دے سکتی، اور وہ مجھے خود ہی کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بدنامی لینی پڑے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ جو میں چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور وہاں بیٹھے آپ کو کیا پتا ہو جی بیرون ملک چلا گیا، او جی فلاں چیز ہو گیا، او جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. تو یہاں پر تو چیز کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کی دوسری طرف آئیے، جو نوجوان لڑکے یہاں پر آئے ہیں وہاں سے ویزا لگوا کر جس طریقے سے آتے ہیں پھر یہاں نمبر 2 کام کرتے ہیں. ایک چیز ان میں رکھ لیجئے گا، ان میں سب کو ہونے کے باوجود یہ زندہ تبندہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی ہے، انسائٹ دی ہے، لیکن وہ انسائٹ کو نمبر 2 کام پر کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اگر ان کو پڑھے لکھے ہوں، پروفیشنل ہوں تو اپنا نام پیدا کریں. تو اس ہمارے ملک ہی کے لوگ ہیں، کچھ بہت اونچے چلے گئے جو پروفیشنل لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں، اور جو آتے ہیں باقی کے لوگ وہ کس طریقے سے اسی ذہانت اس سے گرد و پیش ذہانت سے ہی دو چار ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا بہت برا حال ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس وقت آپ پریکٹیکل لائف میں ان بچوں کی تربیت دیں تو اس میں جو ہے سیلف ایکسپیرینس، سیلف ایکسپوئر، سیلف کانفیڈینس، چھوٹے چھوٹے ان کو چیزوں کو کنفرنٹ کر کے ان میں کانفیڈینس کا ہو کہ تاکہ ایک ناوس سچویشن میں جائیں تو ان کو پرابلم نہ ہو. تو فیملی کا جو ڈسپلن ہے اس کو ریزننگ کے ساتھ کریں. وہ یہ رہا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی فیملی کا ڈسپلن آدمی آتا ہے یہاں آ کر وہ اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے. جسے ہوتا ہے نا کہ وہ نمایاں اپنے آپ کو کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی حرکتیں غلط کرتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ خاندان اس کا ہوتا ہے بدنام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کہتے ہیں یار ایسٹرن لوگ ہوتے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بائی نیم ہی ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، نام رکھ لیا، اور باقی جو ہے سارے کرتوت ہر وہ تمام غلط قسم کے ہوتے ہیں.
جو کہ ہینکی پھینکی ہو یا جس میں غلط قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں ان کو اپنا لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے جھگڑے وغیرہ اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو یہ جو گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہوتے اس قسم کے ہیں. مطلب ایک دو آدمی کے غلط ہونے کی وجہ سے پورا یعنی کہ جو سوسائٹی ہے یا پورا ایک ملک کی اس قسم کے کانسیپٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ آبزرویشن آپ کو دے رہا ہوں. فیصلہ کرنا آپ کا فرض ہے اور آپ خود کریں. اور اگر بھیجنا ہے تو اس کے لیے ان کو تربیت دیں. ڈسپلن کے علاوہ ان کو بتایا جائے کہ فریڈم اور لبرٹی کیا ہے. ان کو بالکل یوں ہی نہ باندھ دیا جائے کہ یہاں آئیں تو بالکل اڑ جائیں پرندے, قابو میں نہ کسی کے آئیں. ان کو پتا ہو یہ کس طریقے سے ہے, اس ماحول میں اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. لہٰذا یہاں بھیجنے سے پہلے اس کو ٹریننگ میں رکھا جائے, اس کو وہاں کے حالات ماحول چیزوں کو سمجھا کر اس کو کانفیڈینس میں لے کر اس کا انر سیلف بڑا کیا جائے. ہم لوگ سارا زور دیتے ہیں جی میک اپ, جی باڈی بڑی ہے, جی کھایا پیا, جی رنگ روپ بڑے اچھا, جی لباس بڑا خوبصورت لگتا ہے. دس از کال یہ بیرونی سیلف ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ ان کے اندرونی سیلف کی طرف توجہ کریں. ان کے اندر میچورٹی ہوتی ہے, فزیولوجیکلی گرو ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایموشنلی 15-16 سال کے بچے جیسے ہوتا ہے نا, ایک جنونی اور ایک اسٹرانگ اسٹریس سے نکلنے والا جو شیلا اور اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی حرکت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے آتا ہے کہ مجھے اپنی ایک آئیڈینٹی ملی. تو آپ جس کو بچوں کو بڑا کریں, ان کی آئیڈینٹی سیلف رسپیکٹ رکھیں اور ان کو ثابت کریں, ان کو پروو کریں کہ آپ ہمیں پروو کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی اس انرجی کو اور کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا اور کانفیڈینس شو کرنے کی بجائے آپ حقیقت کے ساتھ ان کو لے کر چلیں. ہوتا یہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ہر ایک کا یہی رونا ہوتا ہے, وہ جی بچے اتنے ہیں, میں جی کس طریقے سے کروں, جی فلان جگہ یہ ہوا, اس طرح یہ ہو گیا. تو آپ اپنے رونے میں ان کو اس طریقے سے انوالو کرتے ہیں کہ ان کی میچورٹی نہیں رہتی. لہذا اس صورت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہے میرے بندے, آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں مسلمان, تو مسلمان ہونے سے تو نام سے تو نہیں ہوتا, اس کے اعمال اس قسم کے ہونے چاہیے, اس کے ڈیڈز اس قسم کے ہونے چاہیے, جس سے پتہ چلے کہ یہ ایک اتھینٹک, ایک باعمل اور ڈیڈز کرنے والا مسلمان ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا, اس کا نام مسلمان ہے, یہ ایک مسلم کنٹری میں ہے, اور یہ لہٰذا یہ ایک فلاں خاندان سے ہے, وہ مسلمان ہے. لیکن اگر اس کے اندر نام ہی نام ہو, لیکن ان کا تمام کلچر, اٹھنا بیٹھنا, میڈیا اور آئی میں سے ٹی وی کے اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کے فیشن, اس قسم کے آئی میں سے لباس پہننا اور اس قسم کے جی ہم فرام برانڈ یہ کرتے ہیں, فرام اب برانڈوں کو اس کو کرتے رہیں اور نام یہ ہو جی اس کا نام جی مسلمان ہے, اور پریکٹیکلی جب دیکھا جائے تو دیر آر زیرو. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا, میں اتنی بڑی بات تو نہیں کرنا چاہتا, اگر ان بچوں کو قرآن شریف بامانی سمجھایا جائے, پڑھایا جائے, تو خود اس کو پڑھیں گے تو اس کو سیکھتے چلے جائیں گے. اس کو تقریر اور تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہاں یہ ہے کہ ہم جو غلط کام کرنا اس کو اتنا ہی زیادہ پراپوگنڈا ہوتا ہے, اس کی اتنی زیادہ تشہیر ہوتی ہے. تو بجائے آپ اس تشہیر میں جانے کے, ان کو فیکٹس ہے قرآن شریف آپ کے گھر میں رکھیں, اس کو سمجھائیں, تو اللہ تعالیٰ سے مددگار ہوگا. لہٰذا میں نے جو آپ سے شیئر کیا, پلیز اس سے آپ اپنا انسائٹ لیجیے گا, اپنے بچوں کی تربیت میں بھیجنے سے پہلے پتہ کر لیجیے گا یہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے یہ میڈیا کے ذریعے تو نہیں ہو رہا, یا کہ آپ اس کو جانتے ہیں, اس کے فیملی کو جانتے ہیں, یہاں ان کا پتہ کیجیے گا. پھر کرانے کے بعد اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیے گا, کیونکہ یہاں بہت سے ڈیزیز کے لوگ جا رہے ہیں اور وہ پھر جب میرج ہوتی ہے تو وہی آگے کنورٹ ہو جاتے ہیں, یہ پھر ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی باہر سے آیا, جی بس جی اس کا ویزا ہے, جی وہ جی اس نے ساتھ بلا, وہ جی ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے. اسے کیا پتہ ساتھ لے کر جانے کے بعد, میں نے جو آپ کے سامنے کیسز پیش کیے ہیں یہ برٹن کے, میں سے مڈل ایسٹ کے اور طرح طرح کی جگہوں کے یہ کیسز ہیں. ان میں صرف یہ نہیں کہ میں امریکہ کی بات کروں, کیونکہ ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا مختلف قسم کے, اور پھر اس کے لیے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا اوپر فیڈ بیک دیں, اس کا کوئی طریقہ کار بتائیں. تو پلیز وہ آپ کا خون ہے, اپنے خون کو پہچانیے, اس کو درد کو پہچانیے, اور ان کو اگر بنانا ہے مسلمان تو ایک
अथेंटिक हो, उसको देखकर दूसरे भी उसी तरह पंचुअल उस तरीके से बने, वरना ये होगा वो यहाँ आ जाएगा, इनमें मिक्सअप हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद सिर्फ नाम ही नाम होगा, फिर आप पर देखेंगे उनका लिबास वेस्टर्न से भी ऊपर निकले होते हैं, ऐसे शॉर्ट कट और इस किस्म के लिबास पहना होता है कि शर्म आती है आंखें चार करते हुए कि दे आर फ्रॉम माई कंट्री. तो प्लीज़ गॉड में ब्लेस अस इनसाइड, हैव अ इनसाइट फ्रॉम इट, एंड अंधाधुंध मत भेजिएगा, उनकी तरबियत कीजिएगा, उनको बनाना तो कुछ बनाकर भेजिएगा, वरना वो वहाँ उस माहौल में रहकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार लेंगे, वरना सारी उम्र आप अंदर जलते मरते कुटते रहेंगे. तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आपको कल दिया, उसको इस्तेमाल करें. वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आई हैव टू टेल दिस थिंग टू यू. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah, and He is the exalted in might, the wise. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. O you who have believed, why do you say what you do not do? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Great is hatred in the sight of Allah that you say what you do not do.